بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ پاکستان کی تاریخ کی یا پاکستان کے حالیہ معاملات کی بات کریں گے۔ میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ جب یہاں پہ ٹیپو سلطان کی جان لی گئی، اب ظاہر ہے اتنا بڑا آدمی، ایک اتنا بڑا وہ جس طرح سے دلیری سے اور جو اس کی ہیبت تھی، جو اس کا ڈر خوف تھا، تو جب انگریزوں نے اس کو مار دیا تو وہ شہید ہو گیا، تو انگریز اس کے باوجود اس کے قریب نہیں جا رہے تھے کہ اس کی جو لاش ہے اس سے بھی خوف آ رہا تھا۔ تو وہ یہ ایک نشانی ہوتی ہے جو بنیادی طور پہ آپ کے اوپر جو خوف سوار ہوتا ہے وہ خوف آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اب آپ کہیں گے میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ میں بنیادی طور پہ اس میں خوف کی مثال دینا چاہتا ہوں، اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہے اور وہ خوف کہیں کا نہیں چھوڑ رہا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ وہ خوف عمران خان کا خوف ہے، اور اس خوف پہ ایک ایک چیز کی جاتی ہے، تسلی کی جاتی ہے کہ شاید اس سے ہمارا خوف ختم ہو جائے، خوف کم ہو جائے، لیکن ہو نہیں پاتا۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ مثال کے طور کے اوپر نمبر 1 یہ تھا کہ عمران خان کو اگر گرفتار کر لیا، عمران خان جیل چلے گئے تو تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی، تحریک انصاف کی مقبولیت دھڑام سے نیچے آ گرے گی۔ کیا لیکن نقصان ہوا، الٹا کام پڑ گیا، عمران خان کی مقبولیت پہلے سے بڑھ گئی۔ پھر نمبر 2 یہ تھا کہ عمران خان کو الیکشن کی دوڑ سے باہر کر دیتے ہیں تو شاید تحریک انصاف کے لوگ کہیں گے عمران خان تو وزیر اعظم بن نہیں سکتے، تو ہم تحریک انصاف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اندر نااہل بھی کر دیا گیا۔ یہ معاملہ بھی نہیں چل پایا۔ اس کے بعد ایک اور کوشش تھی کہ چلیں تحریک انصاف کو بطور جماعت باہر کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا گیا، اور یہ بلہ چھیننے کو الیکشن کمیشن کہتا ہے سپریم کورٹ نے چھینا۔ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، سپریم کورٹ نے آپ کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا ہے۔ تو اس کا تمام تر سہرا جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی مقبول ترین سیاسی جماعت کو الیکشن سے باہر کیا۔ مثلا اب ذرا اندازہ لگائیے، میں ایک حلقے سے اس وقت بیٹھا ہوں، ایک حلقے کے اندر جو لاہور کا حلقہ نہیں ہے۔ اب اس میں قومی اسمبلی کا جو تحریک انصاف کا امیدوار ہے اس کا انتخابی نشان ہے جہاز، جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں ان کا انتخابی نشان ہے پریشر کوکر۔ اب مجھے یہ بتائیے، ایک عام آدمی جس کا بہت زیادہ اس طرح سے نہ ہو لیکن ووٹ اس نے دینا ہے، اب اگر آپ اس کو کیسے بتائیں گے کہ تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کا فلاں بیلٹ پیپر ہوگا اس کے اوپر آپ نے جہاز پہ ٹھپا لگانا ہے، تحریک انصاف والا پھر کہے گا صوبائی اسمبلی کے فلاں کے اوپر آپ نے پریشر کوکر پہ لگانا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، اب ظاہر ہے ووٹر بھول جائے گا۔ ممکن ہے کہ قومی اسمبلی جہاں اس نے جہاز پہ لگانا ہے پریشر کوکر پہ لگا دے، صوبائی اسمبلی جہاں اس نے پریشر کوکر پہ لگانا ہے وہ جہاز پہ لگا دے۔ یوں پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ پورے پلان کے ساتھ کیا گیا مایوسی پھیلانے کے لیے۔ لیکن آپ کو اصل عمران خان کی گفتگو جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جو انہوں نے آج کی اور کل جو بتائی تھی جیل کے اندر، اس سے لگتا یہ ہے، دیکھیں عمران خان ایک بات کرتے ہیں کہ آپ ہارتے اس وقت ہیں جب آپ دل سے ہار مان لیں، جب آپ گر جائیں اور آپ اٹھنے سے انکار کر دیں، جب آپ گر کے اٹھنے کی کوشش کریں انٹل آپ کھڑے نہ ہو جائیں تو آپ ہار نہیں سکتے۔ اس سب کے باوجود عمران خان پھر کامیاب ہو گیا۔ میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی کامیابی کا پہلا ڈنکا بج گیا ہے، اور میں نے جتنا آپ کو اس کا پس منظر بیان کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ سب آپ نے کر لیا، آپ تحریک انصاف کے لوگوں سے بلے کا نشان بھی چھین لیا، تو تحریک انصاف جن لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ فلاں حلقے کے اندر ہمارا فلاں امیدوار ہے، وہ آزاد حیثیت کے اندر ہے، اس کا انتخابی نشان بلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس سے بھی آپ کو خوف آئے کہ لوگ عمران خان کے نام کے اوپر اس کو اس قدر ووٹ دے دیں گے کہ جن کو ہم جتوانا چاہتے ہیں وہ جیت نہیں پائیں گے، تو پھر مان لیجئے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے بھی حاوی ہے، اور مان لیجئے کہ عمران خان قید میں ہوتے ہوئے آزاد ہے، اور یہ جو آپ باہر آزاد پھر رہے ہیں ظاہراً آزاد ہوتے ہوئے بھی آپ سب عمران خان کے سحر کے اندر قید ہیں۔ اب یہ کیا خبر ہے؟
خبر یہ ہے کہ دو پارٹیاں بنائی گئیں، ایک استحکام پاکستان پارٹی اور ایک تحریک انصاف پارلیمنٹرین پرویز خٹک والی۔ یہ دونوں کنگز پارٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے تحریک استحکام پاکستان پارٹی۔ لاہور میں اگر وہ کنگز پارٹی نہیں ہے تو مسلم لیگ نون اپنی 2 سیٹیں قربان کرنے کے اوپر کیسے تیار ہو سکتی ہے قومی اسمبلی کی، N117 اور N128؟ اب جہانگیر خان ترین جو ہیں وہ لودرا میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور لودرا والے حلقے کے اندر ہوا یہ کہ مسلم لیگ نون ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر تیار نہیں ہوئی، تو اب اس حلقے کے اندر کیا گیا ہے کہ ان کو ملتان والے حلقے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گئی۔ وہاں پہ انہوں نے جو صدیق بلوچ ہے مسلم لیگ نون نے اس کو ٹکٹ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبدالرحمان کانجو نے کہا کہ اگر آپ ہمارے پینل کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو ہم پھر آزاد پینل کے اوپر جائیں گے، تو انہوں نے صدیق بلوچ کو دے دیا اور علیم خان سے جہانگیر خان ترین سے معذرت کر لی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا مقابلہ ہوتا، کیونکہ آپ کے خیال میں تو صدیق بلوچ اور جہانگیر ترین کے درمیان مقابلہ ہوگا نا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پیر اقبال شاہ جو ہیں وہاں پہ امیدوار تھے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے اب اندازہ کریں کہ نامینیشنز پیپر ہو چکے ہیں، انتخابی نشان الاٹ ہو چکے ہیں، اب الیکشن پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ آج پیر اقبال شاہ لودرا میں جہانگیر ترین والے حلقے سے الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ پہلی بار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ بنیادی طور پہ ان کو الیکشن سے باہر دوسرے طریقے سے کیا گیا، یعنی اس بار پریس کانفرنس نہیں کروائی گئی، اس بار ٹی وی انٹرویو نہیں کروایا گیا۔ اب لوگوں کو آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے اعلان کردہ امیدوار ہیں، ظاہر تو وہ آزاد ہیں، ان کو الیکشن سے دستبردار کروایا جا رہا ہے۔ ایک ایسی ہی صورتحال، میں یہ تو نہیں کہوں گا وہ اس طرح والی ہے، آج ہم نے دیکھا کہ اعظم سواتی جو ہیں وہ بھی الیکشن سے دستبردار ہوئے، جس پہ عدالت نے ان کا کیس نمٹا دیا۔ اب صورتحال ہے کیا؟ تمام تر اس جبر، تمام تر اس زور زبردستی کے باوجود، الیکشن کے نام پہ اس فراڈ کے باوجود، اب آپ کے سامنے فیکٹس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کی مجموعی طور پہ 266 نشستیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد ریزرو سیٹیں ہوتی ہیں خواتین کی اقلیتوں کی۔ اب 266 میں سے مسلم لیگ نون صرف ملک بھر میں 208 حلقوں میں امیدوار کھڑی کر سکی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 58 حلقے قومی اسمبلی کے ایسے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون اپنے امیدوار بھی میدان میں اتار نہیں سکی، اور وہ باتیں کرتے ہیں 2/3 اکثریت لینے کی۔ نمبر 1۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو انہوں نے 266 حلقوں میں سے 266 کے اوپر اپنے امیدوار اتارے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کی کل تعداد ہے 593، ٹھیک ہے جی، اور ان 593 میں سے 463 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، یہاں پہ 70 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ان کے امیدوار کھڑے نہیں ہو سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اس کے مقابلے میں بات کریں تو 593 میں سے 593 سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، یعنی مجموعی طور پہ اگر قومی اور صوبائی اسمبلی ملا لیا جائے تو 859 سیٹیں ہیں جہاں پہ نون لیگ 671 کے اوپر، جبکہ تحریک انصاف نے 859 میں سے 859 سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ 188 قومی اور صوبائی اسمبلی کے وہ حلقے ہیں جہاں پہ مسلم لیگ نون اپنے امیدوار بھی کھڑے نہیں کر سکی۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسا کیا ہو گیا؟ دوسری طرف الیکشن کمیشن ہے، ان کے کیا کہنے؟ آج خبر ملی ہے کہ سکندر سلطان راجہ کے نام کے اوپر کوئی واٹس ایپ اکاؤنٹ بن گیا ہے، اور اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو ایک اعلامیہ جاری کرنا پڑ گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ایسا کیا پک رہا ہے جس کی بنیاد کے اوپر، یا اس اکاؤنٹ سے ایسا کیا ہو گیا ہے جس سے پہلے یا وضاحتیں دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے لکھا جی، چیف الیکشن کمشنر کے نام اور تصویر سے جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹس استعمال کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ عوام سے گزارش ہے کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے نام اور تصویر سے بنائے گئے ان جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹس اور ان کے ذریعے پھیلائے گئے جعلی پیغامات اور جھوٹے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہتے ہوئے اسے نظر انداز کریں۔ دوسری طرف ایران واقعے کے بعد جو ایک مخصوص شخصیت ہے جس کو طاقتوروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کہا جاتا ہے ان کے کار خاص ہیں، وہ بول پڑے ہیں، وہ کہتے ہیں جی فوری طور پہ
الیکشن موخر یا مؤخر ہونے چاہیے، پاکستان کی افواج کل کی بھیانک پیش رفت اور ایرانی حکومت کے پاکستان پر اعلانیہ حملے کے بعد ملک کے گلی کوچوں میں انتخابات سیکیورٹی فراہم کریں گی یا پاکستان کی سرحدوں پر لاحق جنگ کے حقیقی خطرات سے نمٹیں گی؟ ملک پہلے ہی 10 سال کی بدترین دہشت گردی کی لہر کا شکار ہے۔ بے اعتبار الیکشن کی نہیں، پاکستان کو سیکیورٹی اور معاشی استحکام و ترقی کی فوری ضرورت ہے، یہ کہنا ہے کامران خان کا۔ دوسری جانب اسلام آباد اور تہران کے درمیان فون کھڑکے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ عباس جیلانی کو فون کیا ہے اور یہ کہا ہے ایران پاکستان کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہے، انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم کے موقع کے اوپر ڈیووس کے اندر گفتگو کی ہے اور کہا ہے کہ ایک تو ہم نے پاکستانی سرزمین کے اوپر صرف ایرانی جو دہشت گرد ہیں ان کو نشانہ بنایا اور ان کا بتانا یہ ہے کہ اس حملے کے اندر کوئی بھی پاکستانی شہری نشانہ نہیں بنا، حالانکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے 2 لوگ جو ہیں، جس میں بچیوں کے حوالے سے بتایا گیا۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عراق اور پاکستان کی سیکیورٹی ایران کی سیکیورٹی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں لیکن قومی سلامتی پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اب ذرا جاتے جاتے خبر اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے آج ایک دعوت نامہ تھا کہ 1 بجے صحافیوں کے ساتھ ملاقات کریں گے شہباز شریف۔ میں چونکہ آؤٹ آف اسٹیشن تھا، لاہور میں نہیں تھا، تو میں اس میں نہیں جا سکا، میں نے معذرت کی کہ میں اس وجہ سے اویلیبل نہیں ہوں۔ تو آج ملاقات ہوئی اور وہ جو پریس کانفرنس ہے، وہ پریس کانفرنس حسن رضا ڈپٹی بیورو چیف ہے دنیا نیوز کے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ صحافیوں کی شہباز شریف سے گفتگو دوپہر 2 بجے ریکارڈ ہوئی، پھر ایڈٹ ہوئی، مرضی کے سوالات رکھے گئے، سخت سوالات نکال کر 4 گھنٹے ایڈیٹنگ کے بعد چلایا گیا اور حسن رضا کے مطابق جو ان کا سوال ہے وہ مریم اورنگزیب نے ڈیلیٹ کروا دیا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، محسن بلال صحافی کہتے ہیں جی کسی بھی جلسے، کارنر میٹنگ یا ریلی میں ووٹ کو عزت دو والا ترانہ نہ چلایا جائے۔ نون لیگ کی الیکشن مہم کے معاملات دیکھنے والی کمیٹی کا ملک بھر میں تنظیموں کو حکم۔ مسئلہ یہ ہے مسلم لیگ نون اس طرح کی اختلافی آوازیں سننے کو برداشت نہیں کرتی۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عمران خان سے بہت بار ملے اور خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی کھل کے سوال ہوئے، ایون وہ لوگ جو بڑے ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اور ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ایک بندے نے سوال کیا، خان صاحب نے جواب دیا، وہ نہیں مطمئن ہوا، خان صاحب میں نہیں مطمئن ہوا، آپ کا یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ خان صاحب نے کہا پھر سوال کرو، پھر جواب دیا۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون ہے، وہ اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔